میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا کہیں سو جائے اور سونے کی وجہ سے نماز اس کی چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے یا جب نیند سے جاگے اس نماز کو ادا کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی مفہوم کی یہی روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو اس پر بعد میں اس فرض نماز کو پڑھنا لازم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم بیان فرمایا اس شخص کے بارے میں جو بھول جائے، بھول کر کسی سے چھوٹ جائے، تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر غفلت کرتا ہے اور عمدن قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس پر تو اور زیادہ اس کی قضا کی ذمہ داری زیادہ ہوگی کہ وہ تو ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہے۔ جو شخص سو گیا، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، کبھی ایسا ہوا اور نماز اس کی قضا ہو گئی، ایسے شخص پر گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنے سارا انتظام کر کے نماز کی تیاری کے لیے سارا کچھ کر کے سو جائے، آنکھ نہ کھلے تو ایسے شخص پہ گناہ نہیں ہے، قضا اس پر بھی لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص پر قضا بھی لازم ہے اور یہ خطرناک گناہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت میں سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لیکن نماز کے بارے میں احادیث اتنی شدت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اب اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس غفلت میں مبتلا ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی اور بربادی ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، جب جی کیا پڑھ لی، جب جی نہیں کیا نہیں پڑھی، رمضان آیا تو پڑھ لی، رمضان گیا تو نماز چھوڑ دی۔ اس طرح جو نمازوں کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، قرآن میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر اس چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے نماز میں، بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے منافقین کی نشانی ذکر کی ہے کہ منافق ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، یہ نشانی کہ نماز پڑھے لیکن نماز میں سستی کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ نماز پڑھے، نماز چھوڑے نہیں، لیکن نماز پڑھنے میں سستی ہو کہ کبھی یوں کھڑا ہوا ہے کبھی یوں کھڑا ہوا ہے، کبھی رکوع صحیح کیا کبھی صحیح نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے تلک صلاۃ المنافق، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کون سی نماز؟ کہ وہ بیٹھا ہوتا ہے یجلس یرقب الشمس، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتی اذا کان بین قرنی الشیطان، جب سورج
شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، قام فنقر اربعا، تو کھڑا ہوتا ہے اور 4 چونچیں مارتا ہے. جس طرح کوئی پرندہ چونچ مار کے اپنے لیے کوئی دانہ اچکتا ہے، اس طریقے سے یہ جلدی جلدی سجدے کرتا ہے. حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے. تو جو نماز میں سستی کرے اس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق ہے. جو نماز چھوڑ دے اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ تو یہ کسی عقل مند کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام میں نماز چھوڑنا کتنا بڑا اور کتنا خطرناک گناہ ہے. لیکن اگر کسی سے چھوٹ گئی ہیں پچھلی زندگی میں، ایک تو ہم یہ عزم کریں، رمضان کا مہینہ ہے، کہ ہم آئندہ کے لیے اگر پہلے جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ہم نے ہر وقت کی نماز اس وقت میں ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. اس کا ابھی سے عزم اور ارادہ کر لیں، اس لیے کہ کوئی انسان کی زندگی کا پتہ نہیں کب وہ اس دنیا سے چلا جائے اور یہ اس کے ذمے میں باقی رہیں گی. یہ اس کو ادا کرنی ہے، یہاں ادا نہیں کی تو قیامت میں حساب تو دینا پڑے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز صحیح نکل آئی ساری چیزیں صحیح آ جائیں گی، نماز صحیح نہیں ہوئی تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں نکلے گی. تو اگر ہماری نماز ہی خدا نخواستہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے صحیح نہیں نکلتی تو آگے ہم اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس لیے ایک تو اس چیز کی، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، سکون محسوس ہوگا، آپ کو لطف آئے گا زندگی کا. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اوقات متعین کیے ہیں کہ فجر کے لیے، پھر ظہر کے لیے، پھر عصر کے لیے. آپ دن میں 5 مرتبہ وضو کریں، اس وضو سے آپ کو جو فریشنس ملتی ہے، جو تازگی ملتی ہے، جو لطف ملتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا. دن میں آپ 5 دفعہ اپنا ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، منہ بھی دھو رہے ہیں، پیر بھی دھو رہے ہیں، سر کا مسح بھی کر رہے ہیں، دانت بھی صاف کر رہے ہیں، مسواک بھی کر رہے ہیں. ایسا پیارا مذہب، ایسا پیارا دین دنیا میں کہاں ملے گا ہمیں؟ لیکن یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے. دنیا جہان کے کام ہم لوگ کر لیتے ہیں، نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ عزم کریں کہ رمضان میں، رمضان کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. اور جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، اس سے پہلے رہ گئی ہیں، جان بوجھ کر یا غلطی سے، ان کی قضا کی کوشش کریں، اس کے لیے اہتمام کریں، اس کے لیے ترتیب بنائیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئی تھیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے وہ 4 نمازیں قضا کی. ان نمازوں کو قضا کرنے کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ فجر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فجر کی نماز قضا ادا کی، قضا پڑھی. تو اس کے لیے ترتیب بنائیں. ترتیب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک حساب لگائیں، اندازہ لگائیں کہ اب تک میری مثلاً 30 سال، 35 سال، 40 سال عمر ہے، میں نے کتنے سال نمازوں کا اہتمام کیا ہے، کتنے سال نہیں کیا، یا کون سی نمازیں مجھ سے زیادہ چھوٹی ہیں، کون سی نمازیں مجھ سے کم چھوٹی ہیں. اگر فجر زیادہ چھوٹی ہے تو اس کا حساب لگائیں کہ اتنے سال ہیں، اتنے سالوں میں اتنے دن بنتے ہیں، اتنے دنوں میں نے اتنے دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی، اتنے دن نہیں پڑھی ہوگی. اپنے پاس نوٹ کریں، لکھیں. ایک صفحہ آپ اس پہ تھوڑا سا خرچ کر دیں، آپ کا سارا حساب کتاب کلیئر ہو جائے گا. فجر کی نماز کا لکھ دیں، ظہر کی نماز کا لکھ دیں، عصر کا لکھ دیں، مغرب کا، عشاء کا اور وتر کا. ان 6 نمازوں کا قضا کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ادائیگی کی ترتیب یہ بنائیں کہ ظہر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد 4 رکعت ایک قضا نماز پڑھ لیں. عصر کی نماز پڑھی تو عصر کے بعد ایک قضا نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. جو نوافل ہیں عصر کے بعد وہ نہیں پڑھی جا سکتی. قضا نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ جو 3 اوقات ہیں نا، طلوع شمس، غروب اور زوال، سورج کے طلوع ہونے کا وقت، غروب ہونے کا وقت اور زوال کا وقت، ان 3 اوقات میں نہ قضا پڑھی جا سکتی ہے نہ نفل پڑھی جا سکتی. فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. لہٰذا فجر کے بعد فجر کی قضا کر لیں پرانی، ظہر کے بعد ظہر کی کر لیں، عصر کے بعد عصر کی کر لیں، مغرب کے بعد مغرب کی کر لیں، عشاء کے بعد عشاء اور وتر کی کر لیں. روز اگر یہ معمول بنا لیں کہ بھائی روز میں نے 1 دن کی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فجر کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کسی کو یاد نہیں ہے کہ کتنی ہیں،
اس کی نیت کا طریقہ یہ کہ انسان یہ نیت کرے کہ میرے ذمے میں فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں. اب وہ پڑھ لی, اس کے بعد جب دوبارہ فجر کی قضا نماز پڑھے گا دوبارہ یہی نیت کرے گا کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ جو پڑھ لی وہ تو ذمے سے نکل گئی. پھر تیسرے دن دوبارہ جب فجر کی کوئی قضا نماز پڑھے گا تو پھر یہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے فجر کی جتنی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں. اسی طرح ظہر کی نماز ہے, اسی طرح عصر, مغرب, عشاء. تو ان ساری نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے, ہمارے ہاں یہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے, جمعۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے, لوگوں نے ایک روایت مشہور کی ہوئی ہے اور بڑا آسان بنا دیا ہے معاملے کو کہ 4 رکعت نماز قضائے عمری یہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور یہ پڑھیں 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ ہمارے لوگوں نے وہی کام شروع کیا ہوا ہے جو یہودیوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا اور عیسائیوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا. یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں, من گھڑت جھوٹی حدیث بنائی ہوئی ہے لوگوں نے, کوئی سر و پا نہیں ہے اس حدیث کا, اور منسوب کرتے ہیں, ڈر بھی نہیں لگتا لوگوں کو, حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے. ایک تو آپ حضور کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جو حضور نے کہی نہیں, اور دوسری بات کہ آپ, یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے, سارا سال میں نماز نہیں پڑھوں گا, ایک رمضان ملے گا اور رمضان کے آخری جمعے میں 4 نمازیں پڑھوں گا, جان چھوٹ جائے گی. یہ تو معاملہ ہی حل ہو گیا. یہ قرآن میں ایسے ہی خواہ مخواہ لکھا ہوا ہے, اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, سارا قرآن اللہ نے اس سے بھر دیا ہے, اس کی ضرورت کیا تھی پھر. اور بعض لوگ ایک نیا شوشہ کھڑا کر کے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں قضا نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو رہ گئی ہیں بس توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا. معاف کرنے, توبہ کرنے سے اس کا گناہ تو معاف ہو سکتا ہے, وہ نماز معاف نہیں ہو سکتی. توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ یہ معاف کر دے گا کہ چلو قضا کی تھی اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھا یہ معاف کر دو, لیکن نماز معاف نہیں ہوگی. اس کی مثال ایسے, آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں قرض, اور قرض لینے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں میں آپ کو اگلے سال 9 رمضان کو دے دوں گا, 10 رمضان کو دے دوں گا. اگلے سال 10 رمضان آتا ہے, آپ اس کو نہیں دیتے, 2 سال اور گزر جاتے ہیں. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا وقت تو 9 رمضان تھا, 9 رمضان گزر گیا, لہٰذا اب اس پر کوئی قضا نہیں ہے, بس سب پیسے معاف ہو گئے. کیا وہ بندہ پیسے چھوڑ دے گا اس کو کہ وہ تو وقت تھا, اس وقت کی بات تھی کہ 9 رمضان کو پیسے دیں گے, 9 رمضان کو نہیں دیے تو پیسے معاف ہو گئے؟ کوئی بھی معاف نہیں کرے گا. ہاں آپ اگر اس سے معافی مانگیں گے تو آپ کو کہے گا چلو آپ نے تاخیر کی ہے, یہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں, پیسے مجھے دے دو. لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ وقت گزر گیا لہٰذا اب اس کے ذمے میں یہ قرضہ باقی نہیں رہا, تو نماز کا وقت گزر گیا لہٰذا نماز اس کے ذمے میں باقی نہیں رہی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے, لیکن یہاں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے. امام احمد کا یہ مسلک اس لیے ہے کہ امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو جاتا ہے, اور کافر جب ہو جائے, کفر کی حالت میں جو نمازیں چھوٹیں تو اس پر کوئی قضا نہیں ہوتی. انسان جب مسلمان ہوتا ہے جتنی نمازیں کفر کی حالت میں نماز فرض ہی نہیں تھی تو قضا کہاں سے کرے گا. تو امام احمد کا جو یہ فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے, امام احمد کا یہ فتویٰ اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. پھر اگر امام احمد کے فتوے کو ماننا ہے نا تو پھر ساتھ اس چیز کو بھی مانو, پھر ساتھ کفر کا فتویٰ بھی لگائیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے, اور اس کے بعد کہیں گے اس کو نمازیں معاف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام احمد کی ایک بات لے لی دوسری بات چھوڑ دی, کہ امام احمد کا بھی تو یہ فتویٰ رہا ہے, ان کا بھی تو یہ قول. ان کا یہ قول اس لیے رہا ہے کہ وہ ایسے شخص کو کافر سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کفر کی حالت میں جو نمازیں رہ جائیں اس کی قضا نہیں ہوتی, لہٰذا اس کی قضا نہیں ہے. باقی اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے. اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اس لیے ایک تو اس کا اہتمام کریں ہر نماز کے ساتھ. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں, نوافل کم پڑھیں, تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت بھی قضا نماز پڑھیں, اشراق کے وقت کھڑے ہوں اس وقت بھی قضا نماز پڑھیں, اوابین کے لیے کھڑے ہوں اس وقت بھی قضا نماز پڑھیں. جب نفل کا ارادہ ہو پڑھنے کا, نوافل کم پڑھیں, قضا نمازیں زیادہ پڑھیں.
جب یقین ہو جائے کہ اب میرے ذمے میں کوئی قضا نماز باقی نہیں رہی ہے، پھر نوافل پڑھیں، اس لیے کہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، قضا نماز پڑھنا ضروری ہے، قضا نمازیں پہلے ادا کریں۔ اسی طرح قضا روزے ہیں کسی کے ذمے میں، تو روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہے، کسی سے روزے چھوٹ گئے وہ بھی اس کو ادا کرنے پڑیں گے، اس کے قضا روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو قضا کرے گا، اور اگر رکھنے کے بعد توڑ دیا جان بوجھ کر بغیر عذر کے تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، ہر روزے کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ تو روزے کا بھی قضا ہے۔ زکوٰۃ اگر کسی نے پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی، مثلا 10 سال سے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو آج پتہ چلا کہ میں تو 10 سال سے صاحب نصاب ہوں، پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بس پچھلا سال گزر گیا تو زکوٰۃ اب نہیں ہے اس پر، پچھلے سال کے روزے رہ گئے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ رہ گئی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نمازیں رہ گئی ہیں، نمازیں ادا کرنا فرض ہے، صدقہ فطر پچھلے سالوں کا نہیں دیا، سارے سالوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہے، پچھلے سالوں کی قربانی نہیں کی، قربانی واجب تھی، اس قربانی کی قیمت صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ جتنی چیزیں ذمے میں فرض اور واجب ہیں ان کی قضا کرنا بعد میں لازم ہے، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ سوائے عورتوں کے، عورتوں کو شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ ان کی جو ماہواری کے حیض کے دن ہوتے ہیں ان میں ان سے جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا ان پر لازم نہیں۔ حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت سے اس کو ذکر کیا ہے، جو روزے قضا ہوں گے ان قضا روزوں کی قضا لازم ہے عورتوں پر، جو نمازیں اس دوران قضا ہو جائیں ان نمازوں کی قضا لازم نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ عورتیں اس نمازوں کی قضا نہیں کریں گی، روزوں کی قضا کریں گی۔ تو اس لیے یہ میری بہت گزارش ہے، نوجوانوں سے بھی بڑوں سے بھی سب سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر اس کام کے لیے نکالیں، 10 منٹ نکالیں، 20 منٹ نکالیں، اپنے سامنے ایک پین لیں، ایک ڈائری رکھیں، اس میں نوٹ کریں میں کب بالغ ہوا ہوں، کس عمر میں بالغ ہوا ہوں، اس کے بعد میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، کتنے روزے رکھیں، کتنے روزے نہیں رکھیں، اگر زکوٰۃ فرض تھی کتنی دی ہے، کتنی نہیں دی۔ آپ ایک ایک چیز نوٹ کریں، آپ شروع کریں گے خود ادا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھیں، 10 سال کی نمازیں 10 سال میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، 20 سال کی نمازیں 20 سال میں تو پڑھ سکتے ہیں۔ انسان آغاز تو کر سکتا ہے، شروع تو کر سکتا ہے، اس حالت میں اگر موت بھی آ جائے اللہ کو یہ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے تو شروع کر دی تھی، وہ موت آ گئی تو پوری نہیں ہوئی، لیکن شروع تو کر سکتا ہے، شروع تو کر دے کم از کم کہ بھائی میں قضا نمازیں پڑھوں گا۔ اس لیے اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے فرائض ہیں، پہلے واجبات ہیں، اس کے بعد نوافل اور مستحبات ہیں، پہلے کوشش کریں فرائض مکمل ہو، اس کے بعد نوافل کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔